ایک بڑے عالم یوٹیوب پر ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اس کو خون کا کینسر ہے، دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں۔ اس پر انہوں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس پر وہ آدمی بولا کہ وہ ایک امیر کاروباری آدمی ہے اور لاہور میں رہتا ہے، اس کا آبائی علاقہ فیصل آباد ہے۔ اس پر عالم صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے آبائی علاقے جاتا رہتا ہے۔ اس پر وہ آدمی بولا کہ پچھلے 20 سال سے وہ اپنے آبائی علاقہ نہیں جا سکا۔ اس پر عالم صاحب نے اس آدمی کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے آبائی علاقہ چلا جائے اور وہاں جا کر یہ دیکھے کہ اس کے کس رشتہ دار کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو گائے کی ضرورت ہے تو اس کو وہ دلا دے، کسی کو بیل کی ضرورت ہے تو اسے وہ دلا دے، کسی کا حل مرمت کرا دے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد وہ آدمی اپنے آبائی علاقہ چلا گیا اور وہاں جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملا۔ اس دوران اس نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی اور 1 مہینے تک وہاں رہا۔ اس کے رشتہ دار بہت خوش تھے کہ اتنے دن بعد اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی سخاوت کے برتاؤ سے بھی متاثر تھے اور خوب دعا بھی دے رہے تھے۔ 1 مہینے کے بعد وہ اپنے آبائی علاقہ سے واپس آیا اور عالم صاحب کے پاس گیا اور ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اب اپنی میڈیکل رپورٹ کراؤ۔ جب اس کی رپورٹ آئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق اب وہ خون کے کینسر کا مریض نہ رہا تھا، اور اس حدیث پاک کی عملی تفسیر بن گیا تھا جس کا مفہوم ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ بقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اس سچے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے مطابق جس کا مفہوم ہے جو اپنے رزق میں وسعت یا عمر درازی چاہے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔